الرحمن الرحیم۔ تو اصطلاحات و فوائد چل رہے تھے، ہم نے 7 نمبر تک پڑھا تھا۔ بنی اعیان، بنی اللات، بنی اشیاف، جد صحیح، جد فاسد، جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ، ٹھیک ہے؟ یہ اصطلاحات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب 8 نمبر میں دیکھیے بتا رہے ہیں، جس عدد کی کسی کسر کی مقدار معلوم کرنی ہو۔ کسر کہتے ہیں حصہ کو، ٹھیک ہے؟ آگے میں اس کو بتا رہا ہوں یہاں سے حصہ کون سا مراد ہے۔ تو جس عدد کی، کوئی بھی ایک عدد ہے، اس کی ہمیں کسر معلوم کرنی ہے، حصہ معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں 8واں حصہ، 6واں حصہ، 4تھا حصہ، ٹھیک ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ 2/3 یا 1/2، 4/6، ٹھیک ہے؟ 4تھا حصہ، 5واں حصہ، خمس، تو یہ ان کو کسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس عدد کی کسی کسر کی مقدار معلوم کرنی ہو کہ بھئی اس عدد کی یہ کسر ہے، اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں مثال دی ہوئی ہے، 24 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ 24 عدد ہے، اب اس کا کسر کیا ہے؟ سمن، 8واں حصہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی کسر ہے۔ اب یہ کہنی ہے کہ بھئی 24 ہے، اس کی کسر کی مقدار کتنی ہوگی، 8واں حصہ کتنا بنے گا، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ تو کیسے بتائیں رہے ہیں، اس عدد کو اس کسر کے مخرج پر تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو خارج قسمت اس عدد کی اس کسر کی مقدار ہوگی۔ تو جو بھی یہ سمجھ لیجیے کہ آنسر آئے گا وہ کیا ہوگا، اس عدد کی جو کسر ہے اس کی مقدار ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ آیا ہے مخرج، تو آپ دیکھیں 8واں حصہ کیسے لکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ 1/8 اس طرح سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی چیز کا ہم کہیں گے 8واں حصہ، تو ایک اوپر لکھتے ہیں، نیچے ایک لائن بناتے ہیں اور اس کے نیچے 8 بناتے ہیں، جیسے کہ آپ کی کتاب میں PDF میں دیا ہوگا 1/8۔ اس طرح آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی نصف، ٹھیک ہے؟ آدھا حصہ، تو ایک اوپر لکھتے ہیں اور نیچے 2 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہے، اس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو جو اوپر ہوتا ہے، جو بھی عدد، اس کو ہم شمار کنندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نیچے جو ہوتا ہے عدد، اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج پر اس عدد کو تقسیم کریں۔ اب 24 ہمارے پاس عدد ہے، ہم کو اس کا سمن یعنی 8واں حصہ معلوم کرنا ہے، تو ہم مخرج پر 24 کو تقسیم کریں گے۔ مخرج کتنا ہے؟ 8، تو 8 پر ہم 24 کو تقسیم کریں گے تو جواب کتنا آئے گا؟ 8 ڈیوائڈ 24، ٹھیک ہے؟ تو آئے گا 3۔ تو یہ 3، 24 کا جو 8واں حصہ بنے گا، کسر کی جو مقدار ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی۔ اس طرح سے آپ کوئی بھی عدد کی کوئی بھی کسر نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 12 ہیں، 12 کا آپ کو ربع دیکھنا ہے، ربع، ٹھیک ہے؟ 4تھا حصہ، تو آپ 4تھا حصہ کیسے لکھیں گے، ایک اوپر لکھیں گے، نیچے لائن بنائیں گے، اس کے نیچے 4 لکھیں گے، 4تھا حصہ اس طرح بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو 4 اس کا مخرج ہے، نیچے 4 آ رہا ہے تو 4 مخرج ہے۔ تو 12 کا 4تھا حصہ نکالنا ہوگا تو 12 کو کیا ہے، 4 پر ڈیوائڈ کریں گے تو کتنا آئے گا، اس کا بھی آئے گا 3 آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی عدد کے جو کسر ہے اس کی مقدار معلوم کرنے کا، والا حاصل قیاس، اسی پر ہم باقی کوئی بھی طریقہ نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے 9 نمبر، ہر کل میں ہمیشہ 10 عشر، 9 تسع، 8 ثمن، 7 سبع، 6 سدس، 5 خمس، 4 ربع، 3 ثلث اور 2 نصف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی عدد ہوگا، کوئی بھی عدد کی جو کل مقدار ہوگی، اس میں اس طرح سے حصے بنیں گے۔ عشر سے مراد ہے 10واں، تسع سے مراد ہے 9واں، سمن سے مراد ہے 8واں، سبع سے مراد ہے 7واں، سدس سے مراد ہے 6ٹھا، خمس سے مراد ہے 5واں، ربع سے مراد ہے 4تھا حصہ، ثلث سے مراد ہے تیسرا، اور نصف، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نصف، نصف یعنی آدھا۔ اب دیکھیے جسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اسی میں اسکرین شیئر کر کے، اس میں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اگر ہمارے پاس عدد ہے
جی اچھا، عدد آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر یہ 100 ایک عدد ہے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا بتایا کہ ہر کل میں 10 عشور ہوتے ہیں، تو یہ ایک کل ہے، اس کا آپ عشور نکالیے، 10واں حصہ کتنا بنے گا؟ 10 پر ڈیوائڈ کیجئے تو 10، یہ ایک عشور بن گیا، ٹھیک ہے؟ ایک عشور بن گیا۔ اب اس میں ایسے بتا رہے ہیں کہ 10 عشور ہوں گے، ظاہر ہے 10 عشور ہوں گے، اب 10 بار 10 10 کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 100 ہو جائے گا، ہو گیا۔ تو ایک ایک کل جو ہے اس میں کتنے عشور ہو گئے؟ 10 10 حصے بن گئے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح آپ دوسرے بھی کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس 80 ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے بتایا کہ ہر کل میں 8 سمن ہوتے ہیں، تو بھئی 8واں حصہ 80 کا کتنا بنے گا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا چلے 80 سے بھی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 8واں حصہ اس کا بھی کتنا ہو جائے گا؟ 10 ہو جائے گا، اور ایسے 10 کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے تو 80 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 8 اس میں کل بن جائیں گے۔ اب اس میں آپ کوئی بھی مقدار لے لیں اور اس کے آپ اتنے حصے کر سکتے ہیں۔ تو ہر کیا ہے، جو بھی کل ہوگا اس میں یہ 10 عشور آ جائیں گے، 9 تسو آ جائیں گے، اس طرح سے 2 نصف آ جائیں گے۔ 2 نصف آ جائیں گے مطلب کیسے؟ دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں، یہ بالکل آسان سے سمجھ میں۔ جیسے مثال جو ہمارے پاس عدد 30 ہے، ٹھیک ہے؟ ایک 30 عدد ہمارے پاس ہے، اب انہوں نے کہا کہ 2 نصف ہوتے ہیں، بھئی 2 نصف کیسے ہوں گے؟ تو اس کا آپ نصف کیجئے، کتنا ہوا؟ 15 ہو گیا، 2 نصف ہو گئے ہمارے پاس۔ 30 کب ہوں گے؟ 2 15 15 ہوں گے تبھی 30 ہوں گے، تو ایک نصف یہ ہو گیا، ایک نصف یہ ہو گیا، 30 15 15 ہو گئے۔ آیا سمجھ میں؟ اسی طرح آپ حصے بنا سکتے ہیں، اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے سب کو؟ آگے جی انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں، ابھی ریکارڈنگ میں۔ دیکھیے اس کو آگے بتا رہے ہیں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کسروں کی آپس میں بے شمار نسبتیں سمجھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ان میں اس طرح سے کسرے کی مقدار آئیں گی، کسرے آئیں گی، تو نسبتیں ہو جائیں گی۔ جیسے عشر نصف خمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 10واں حصہ خمس 5ویں حصے کا آدھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 100 کا خمس کتنا ہوگا؟ 5واں حصہ کتنا؟ 5، 100 کو ہم 5 پر تقسیم کریں گے تو 20 آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور عشر یہ 10، تو 10 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشر دیکھیے 20 جو خمس کا نصف ہوا، اس اسکرین پر دیکھ لیجئے اس کو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ 100 رقم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مجھے خمس نکالنا ہے، خمس، تو ہم میں خمس یعنی 5، ٹھیک ہے؟ 5 ہوا تو 5 سے ہم تقسیم کروں گا تو کتنا آئے گا؟ 20 آئے گا، یعنی خمس ہوا 5، ٹھیک ہے؟ اب اسی کا مجھے کیا ہے؟ عشر نکالنا ہے، تو عشر میں نکالوں گا، عشر یعنی 10واں حصہ، یہاں میں 10 کر لوں گا، تو 10 کیسے نکلے گا؟ 10، ٹھیک ہے؟ تو یہ عشر، یہ خمس ہوا، یہ عشر ہوا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے تو کیا بتایا کہ عشر، یہ عشر کیا ہوتا ہے؟ خمس کا نصف ہوتا ہے، تو ہے 10، یہ 20 کا آدھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے نسبتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کسی کو آگے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی، دو سدس ایک سلوس ہوتے ہیں، 2 سدس ایک سلوس، سدس مانے چھٹا حصہ۔ جیسے یہاں اس کو بھی میں آپ کو بہت بتا دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عدد ہے 60، ٹھیک ہے؟ 60 کا سدس کتنا ہوگا؟ سدس یعنی چھٹا حصہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا 10، تو 2 سدس یعنی 10 ایک سدس ہوا، اور 2 سدس یعنی 20، ٹھیک ہے؟ 2 بار چھٹا حصہ، تو ٹوٹل 20 ہو گئے۔ اور سلوس کتنا ہوگا؟ 60 کا سلوس، سلوس یعنی تیسرا حصہ، تو ہم 3 کریں گے تو 20 آئے گا جواب۔ تو دیکھیے تو 20 ہوا سلوس، ٹھیک ہے؟ ہو گیا سلوس، تو یہ سلوس اور یہ 2 سدس، تو 2 سدس مل کر ایک سلوس ہو گئے،
تو یہ اس طرح سے نسبتیں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں لاسٹ والا بتا رہے ہیں کہ فن فرائض میں جب کوئی رشتہ مطلق بیان کیا جائے تو وہ میت کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں فوت ہو گیا ہے اور اس نے ایک ماں باپ بیٹا چھوڑا ہے، تو مراد کیا ہوتی ہے؟ میت کی ماں، میت کا باپ، میت کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ مطلق رشتے ہمیشہ میت کے اعتبار ہی سے بیان کیے جائیں، وارثوں کے آپس کے رشتے مطلق بیان نہ کیے جائیں، اس سے سخت التباس کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ایسا التباس ہو بھی جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر عموماً کے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو فون کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں رشتہ دار ہے، جیسے ابو فوت ہو گئے، اب دو بھائی ہیں، ایک بہن ہے اور ایک ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جو مسئلہ بیان کرنے کا ہوگا تو وہ کیا سمجھے گا کہ میت کے دو بھائی ہیں، میت کی ایک ماں ہے اور میت کی ایک بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بیان کرنے والا کیا بول رہا ہوتا ہے؟ میری دو بہنیں ہیں، میری ماں ہے، یعنی میت کی تو بیوی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس میت کی بیٹی بیٹی ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے کیا ہے بہت سارا التباس ہو جاتا ہے، بعد میں کیا ہے مسئلہ پورا غلط ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کا دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی خود کو بھی دھیان رکھنا ہے، اور جب بھی کسی سے مسئلہ وغیرہ کوئی پوچھے تو یہ کنفرم کرا لیں خاص کر عوام سے کہ وہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے رشتے بتا رہے ہیں یا خود اپنے رشتے بتا رہے ہیں۔